Today I'm going to remind you کہ خدا کا خاندان کے لیے پرپس کیا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شیطان آج جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر سیلفی کلچر ہے, انڈیویجولزم ہے, تنہائی, وی ہیو پارٹیشن, گھر ہم اوپن کانسیپٹ پسند کرتے ہیں, زندگی ہم ڈبوں میں گزارنا چاہتے ہیں. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ جب آپ گھر دیکھتے ہیں کہتے ہیں اٹس اے بیوٹیفل ہاؤس, اوپن کانسیپٹ, سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے. پر جب زندگی کی بات آتی ہے تو ہم کیج میں رہنا چاہتے ہیں, اپنے اپنے خیموں میں رہنا چاہتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے. بچوں کے اندر انڈیویجولزم آ گئی, سیلفزم آ گئی کہ ہمیں کوئی ہماری پرائیویسی لیک نہ ہو. ایون اسکول بھی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. جب بچے 18 سال یا 15 سال سے اوپر ہو جاتے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر, ہم بچوں کے اندر کیا چل رہا ہے اسکول اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے بہت سارے ماں باپ دکھ میں ہیں کیونکہ بچے نہ ماں باپ کے سامنے اوپن ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ اسکول والے ان کو غلط راہ پہ لگا دیتے ہیں, دوست غلط راہ پہ لگا دیتے ہیں, یونیورسٹی میں غلط راہ پہ لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ خیمے میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ میری پرائیویسی, میرے متعلق کسی کو پتہ نہ لگے. اور اس سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں, پریشانی بڑھ رہی ہے, کیونکہ خاندان, میں یہ سمجھتا ہوں خاندان should be a mirror. اوپن کانسیپٹ خاندان ہونا چاہیے. جیسے آپ گھر پسند کرتے ہیں نا, کچن بھی سامنے ہے, لیونگ روم بھی ہے, آپ جا رہے ہیں, آپ کو ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں, آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو ہر چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. پر ڈیول کہتا ہے نہیں, آپ کو چھپانی ہیں چیزیں, اور آپ کو اسی وجہ سے خاندانوں کے اندر برکت نہیں ہے, خوشی نہیں ہے. دم, کئی دفعہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ سفوکیشن ہے, دم گھٹتا ہے, کیونکہ they don't understand the meaning of family. وہ خاندانوں میں تو ہم پیدا ہوئے لیکن we don't understand. میاں بیوی ایک دوسرے سے کھچے ہیں, دل کے اندر کچھ اور ہے, زبان کے اندر کچھ اور ہے. The problem is خاندان کیسے برکت پا سکتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں ایک سسٹم میں ڈیزائن کیا ہے. پرپس کیا ہے خدا کا؟ خدا نے جس سسٹم میں ڈیزائن کیا ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں خداوند نے جب خاندان کو کریٹ کیا تو میں بائبل مقدس میں سے دیکھتا ہوں. پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ گاڈ, خاندان ریپرزینٹ کرتے ہیں ماسٹر پیس آف گاڈز کریشن. کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اے ماسٹر پیس آف گاڈز کریشن. کہ ہم ایک خدا کی کریشن کا ماسٹر پیس ہے. آپ سورج, چاند, ستارے سب کچھ دیکھتے ہیں, پھول دیکھتے ہیں, پر ان سب میں سے جو اوپر کی چیز ہے وہ خاندان ہے. یہ سب خوبصورت ہے, ویری گڈ, لیکن ان کے اندر جو خدا نے اپنی شبیہ ڈالی ہے وہ اس میں نہیں ڈالی. ماسٹر پیس کون ہے؟ وی آر. خاندان, فیملیز, وی آر دا ماسٹر پیس آف گاڈ. جو سب سے خوبصورت چیز خدا نے بنائی. ہم پرندوں کو, پھولوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوں گے, پر خدا کے کلام میں ہمیں بتایا گیا وی آر دا ماسٹر پیس. خاندان ریپرزینٹ کرتا ہے. تو میں جب بائبل میں سے دیکھ رہا تھا ماسٹر پیس, گاڈز کریشن, اور پھر میرج اور پیرنٹہڈ, شادی شدہ زندگی اور پیرنٹہڈ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ گاڈ کریکٹرز, خدا کے کریکٹر کو ظاہر کرتی ہے. کس طریقے سے یہ ظاہر کرتی ہے؟ when you talk about marriage تو آپ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے کلیسیا سے کیسے محبت کی. لکھا ہے جب ہم گنہگار تھے مسیح ہماری گناہوں کی خاطر ہوا. اس کا مطلب میاں بیوی میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. کئی دفعہ ہم پرفیکشن سے لو کرتے ہیں, پر یسوع کی محبت کیسی تھی کہ اس نے امپرفیکٹ کو چنا تاکہ اس سے پیار کر سکے. آمین. تو یہ خدا کا کریکٹر ہے کہ وہ امپرفیکٹ چیزوں کو بھی پیار کرتا ہے. بائبل کیا بتاتی ہے؟ میرج ریپرزینٹ کرتی ہے خدا کو. آپ نے مسیح کے متعلق دیکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ کلیسیا یسوع کی دلہن ہے. آمین. اب دلہن کے بارے میں
دلہن ٹھیک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اچھی بھی نہیں دکھ رہی، اس کی عادتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، دلہے کی بھی، پر پھر بھی یسوع سے پیار کرتا ہے. You need to understand. اس سے ہم خدا کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں. God's formed us that we are His image. خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے کہ ہم اس کے امیج کو، اس کی شبیہ کو اس دنیا میں ظاہر کریں. When people see you, they see God in you. Remember one thing. When people see your family, they see God in your family. کیونکہ آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر مسیح کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب کہیں گے یار یہ یسوع کا نام لیتے ہیں پر کچھ نظر نہیں آتا. دوسری چیز جو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا کہ لو بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف پرووائڈ، یہ گلمپس ہیں خدا کی محبت کا. پھر کرائسٹ کا صبر، خدا کا صبر. پیرنٹ خدا نے ہمیں کیوں بنایا؟ تاکہ ہم صبر کرنا بھی، یہ بھی خدا کا طریقہ ہے کہ خدا دیکھو اتنا سب کچھ دیکھتا ہے بدی کو، پھر بھی صبر کر رہا ہے کہ اب بھی ان کی توبہ تک نوبت. اور پیرنٹس بھی یہی کرتے ہیں، بچے یا ان کے ارد گرد میاں بیوی کئی دفعہ یہ خدا نے اپنے کریکٹرز انسان کے اندر رکھے کہ ہم صبر سیکھیں، ہم پیشنیٹ ہوں، ہمارے اندر پیشنس آئے. اور پیرنٹ ہوڈ آفرز کہ یہ ایک پکچر ہے خدا کی کہ خدا کس طریقے سے صبر کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے. میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے فیملیز خدا کا امیج فیملیز ریپرزینٹ کرتی ہیں، کیونکہ فیملیز ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، فیملیز پرووائڈ کرتی ہیں جو کہ آپ کر رہے ہیں. ماں باپ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں بچوں کو کچھ اس کو اچھا مل جائے، اس کو اچھی چیز مل جائے. اور یہ سب آپ، میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا باپ یا ماں نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اچھا نہیں دینا چاہتی، چاہے وہ مسیحی ہے یا غیر مسیحی. تو یہ خدا نے انسان کے اندر اپنا کریکٹر رکھا ہے، وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور پرووائڈ بھی کرتا ہے. یہ خداوند کی خوبی ہے اس کے اندر. لیکن بائبل میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، وائی وی آر اسپیشل، ہم کیسے امیج اس کا ہیں. آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا خدا نے ہر چیز کو مٹی سے بنایا. کس سے بنایا؟ کس سے بنایا؟ ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ہر چیز بائبل مقدس میں ہر چیز مٹی سے بنی. بائبل میں لکھا ہے جینیسس چیپٹر 2 ورس 19 لکھا ہے خداوند نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے. کس سے بنائے؟ مٹی سے. یہ جو خوبصورت کلرز آپ دیکھتے ہیں یہ سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، خوبصورت چیزیں. لکھا ہے اور وہ آدم کے پاس ان کو لایا، دیکھے ان کا کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام رکھا گیا. پھر آگے چل کے ڈفرنس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ڈفرنس کیا ہے؟ آگے جینیسس چیپٹر 2 ورس 7 میں لکھا ہے خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اب پرندوں کے لیے نہیں لکھا کہ خدا نے ان کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا، درختوں کے لیے نہیں لکھا، جانوروں کے لیے نہیں لکھا. دم کن کے اندر پھونکا؟ کیونکہ اگر ان کے اندر بھی خدا اپنا دم پھونکتا تو ان کے اندر بھی روح آ جاتی. اور پرندوں کی روح نہیں ہے، جانوروں کی روح نہیں ہے، درختوں کی روح نہیں ہے. اگر خدا اپنا دم کسی چیز میں پھونک دیتا تو ان کے اندر پھر دم، کیونکہ خدا کا دم اب تک قائم رہتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز ہے. جب تک ہمارا جسم ختم ہو جائے گا پر ہماری روح زندہ رہے گی، چاہے ہیون میں ہو یا ہیل میں ہو. تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ہماری وائی وی آر اے ماسٹر پیس، کیونکہ ہمارے اندر کس کی شبیہ ہے؟ خدا کی. خدا نے مٹی لی اور اس کو اسپیشل کوئی چکنی مٹی لگ دی سی. ضدی بھی بہت ہے انسان نا، کو سٹبن بھی بڑا ہے. تو مٹی لی، گوندا اور اس کو خاص کارو کیا. اور جب کارو کیا تو اس کے اندر اس کے لکھا ہے ناک میں اپنا دم پھونک دیا. اسی لیے وی ریپرزینٹ گاڈ. جو کوئی آپ کو دیکھتا ہے، آپ کا خاندان خدا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ بہت خوشی کی اور برکت کی بات ہے. پہلی چیز کہ آپ خدا کے امیج پہ بنائے گئے ہیں. دوسری چیز گاڈ کریٹڈ یو ٹو گلوریفائی ہز نیم ناٹ یور نیم. اپنے آپ کو اونچا کرتے رہتے ہیں ہم. تو خدا نے کس لیے آپ کو پیدا کیا ہے؟
why we are created, why we are in family. بائبل مقدس میں فیملیز کا بہت ذکر ہے. خدا نے فیملیز کو بہت بتایا کیونکہ خدا ہر شخص کو فیملی بلیسنگ دینا چاہتا ہے. خدا نے کیوں ہمیں اور آپ کو ایز اے فیملی برکت دی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے ہم اس کے نام کو جلال دیں. لکھا ہے تم دنیا کے نمک ہو. یو آر دا سالٹ. اب آپ ایز اے فیملی جب مسیحی ہیں تو یو آر دا سالٹ ان دس ورلڈ، تاکہ آپ لوگوں کو پرزرو کریں. آپ لوگوں میں، آپ کو پتا ہے کھانے میں نمک نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ میں نے تو ایسا بھی دیکھا کئی ہسبینڈ ایسے پھینک دیتے تھے پلیٹ، ایک ہی پکایا ہے، دیکھا گواہی مل گئی. تو یہ کیا بنا ہے؟ کیا تھا؟ فلیور نہیں تھا. سالٹ کیا ہے؟ دیٹ ریپرزینٹ فلیور. خدا سے پیار کرنے والی فیملیز فلیور ہیں اس دنیا میں. آپ دنیا میں ٹیسٹ لے کر آتے ہیں. اس بدبودار دنیا میں آپ خوشبو ہیں. اس ڈارک نیشن میں آپ زندہ لائٹ بن کر پھرتے ہیں اور آپ نور کی مانند لوگوں کو، اپنے آفیسز کو، اپنی جگہوں کو روشن کرتے پھرتے ہیں کیونکہ یسوع کی روشنی آپ کے اندر ہے. تو بائبل کیا ہے؟ خدا نے مجھے اور آپ کو ایز اے فیملی کریٹ کیا. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں، آپ، ہم سب میاں بیوی مل کر، ہمارے بچے مل کر خدا کے نام کی تمجید کریں، گلوریفائی کریں، اس کے نام کو جلال دیں. اور اس کے نام کو جلال کیسے ملتا ہے؟ آپ کی سکسیس کے ساتھ نہیں. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. سم ٹائم پیپل تھنک کہ if I am a more successful, I have more money, I'm glorifying His name. No, you are earning in this world. آپ کس طرح اس کو گلوریفائی کریں گے آگے چل کے میں بتاتا ہوں. بائبل مقدس میں آئزیہ چیپٹر 43 ورس 7 میں لکھا ہے، ہر ایک جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا. کس کے لیے خلق کیا؟ یعنی آپ کی زندگی بولے. روشنی بولتی ہے یا چپ رہتی ہے؟ ٹیل می. جہاں پر روشنی ہے وہ بولتی ہے. جب جلال اس کا آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کے خاندان میں ہوگا، جب اس کا نمک آپ کے خاندان کے اندر ہوگا تو وہ بولے گا، وہ نظر آئے گا. وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہم مسیحی ہیں. آپ کے گھر کے اندر کوئی انٹر ہوگا تو اس کو ایک سکون، اطمینان، پیس نظر آئے گا اور وہ کہیں گے یار اس گھر میں بڑا سکون ہے، اس گھر میں پیس ہے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس کو میں نے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، میں ہی نے بنایا. آگے چل کے افیسینز چیپٹر 2 ورس 10 میں کہتا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا. کیا لکھا ہے؟ جلال کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ کیسے گلوریفائی کرتے ہیں؟ وی آر دا ماسٹر پیس. ہم اپنے کاموں سے، ہم اپنے نیک کاموں سے لوگوں کو بتاتے ہیں ہو وی آر. آپ جب سچ بولتے ہیں، جب خاندان میں محبت بڑھتی ہے، جب آپ کا بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، جب اوبیڈینس ماں باپ میں خاندان میں نظر آتی ہے، جب ہر چیز کلام کے مطابق ہو رہی ہوتی، کہتے ہیں یار اس گھر کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی خوشی ہے. پھر آگے چل کے 103 زبور 103 آیت میں لکھا ہے جان رکھو خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی. وی آر ہز شیپس. ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. آئزیہ 43 ورس 1 میں بھی لکھا ہے اب اے یعقوب خداوند جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیرا نام لے کر تجھ کو بلایا ہے، تو میرا ہے. خداوند سب خاندانوں سے، میاں بیوی سے، بچوں سے یہ کہہ رہا ہے یو آر مائن، آئی ہیو کریٹڈ یو، یو آر مائن. آپ کی شناختی کارڈ، آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کے باپ کا نام ضرور لکھا ہوگا، ماں کا نام ضرور لکھا ہوگا، بٹ ان فیکٹ یو آر مائن. I have created you تاکہ تم دنیا میں جاؤ اور میرا جلال ظاہر کرو. ماں کے باپ کے اندر بلینز آف سیلز تھے، پر why God chose you کہ آپ اس خاندان میں پیدا ہو کر خداوند کا نام
ग्लोरीफाई करें। माँ बाप कहते हैं ना जी, मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। वो तो ठीक है, एक अपनी तरफ दुनियादारी की बात, माँ बाप भी खुश होते हैं, पर उससे उत्तम जो बात है, खुदा ये चाहता है आप अपने करैक्टर से खुदा का नाम चला दें। आमीन। आप कनाडा में हो, आप अमेरिका में हो, आप पाकिस्तान में हो, आप यूरोप में हो, किसी जगह पर भी हो, आप यीशु का नाम ग्लोरीफाई करें, क्योंकि खुदा ने आपको इसके लिए पैदा किया और खुदावंद ये चाहते हैं। और फिर तीसरी चीज जो खुदावंद ने हमें पैदा बनाया, लिखा है गॉड क्रिएटेड अस टू बी अ ब्लेसिंग फॉर वन अनदर, फॉर ईच अदर। आप खानदान में किस लिए क्रिएट किए गए हैं? खानदान के लिए कर्स ना बने, बल्कि क्या बने? ब्लेसिंग। बाइबल में अकन शख्स था, यशवा की किताब में उसका जिक्र है, अकन नाम था शख्स का। वो अपने खानदान के लिए कर्स बन गया। उसने चोरी की, पर सजा पूरे खानदान को मिल गई। आपको पता है, जब यशवा को पता लगा, उस पूरे कबीले को, उसके खानदान को जो है वो संसार कर दिया गया, बिकॉज ऑफ वन पर्सन, अकन। तो कई दफा बरकत भी खानदानों में एक शख्स की वजह से आ जाती है, और लानत भी एक वजह से आ सकती है। कोई शख्स अगर मियां बीवी या बच्चे या कोई, अगर इनमें से कोई शख्स भी कोई दरवाजा खुला छोड़े तो ठंडी हवा आएगी घर में। तो आपके घर में कौन दरवाजा खुला छोड़ता है? यू नो, क्योंकि बाइबल में लिखा है इबलीस दरवाजे पर दुबका बैठा है, वो मौका ढूंढ रहा है किस वक्त अंदर आए। वो ये नहीं देख रहा दरवाजा किसने खोला है, वो देख रहा है दरवाजा खुला हुआ है, अंदर चले जाओ। तो बाइबल क्या बताती है? गॉड क्रिएटेड अस टू बी अ ब्लेसिंग। कैसे? अपने नेबर के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए। कई दफा मियाँ बीवी जिनकी शादी होती है वो एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। लोग कहते हैं कि जी जब से ये मेरी शादी हुई मुझे बड़ी बरकत मिली है। लड़की कहे कि जब से मेरी शादी हुई इस शख्स की वजह से मुझे बड़ी बरकत मिली। बच्चे ये कहें मेरी माँ बाप की वजह से हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में बरकतें हैं। तो खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगी बाबरकत हो, ताकि उससे दूसरों को बरकत मिले। प्रॉब्लम का बायस ना बने, बरकत का बायस बने। बाइबल प्रॉब्लम का बायस डेविल चाहता है कि हमारी जिंदगियां प्रॉब्लम का बायस हो। 1 Thessalonians चैप्टर 5 वर्स 11 में लिखा है कि बस एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। क्या बनो? एक दूसरे की तरक्की का भी बायस बनो और तसल्ली का भी बायस बनो। क्या मैं और आप बन रहे हैं खानदानी तौर पे? ये गौर करें, क्या आप अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने इमीडिएट फैमिली, बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, क्या वो बरकत का बायस हैं? आई एम अ ब्लेसिंग फॉर माई पेरेंट्स। क्या आपका बाप, आपकी माँ प्राउड होके ये कहे यू आर अ ब्लेसिंग? बीवी खामन को कहे, खामन बीवी को कहे, बच्चे, खानदान, एक्सटेंडेड फैमिली जब वो उस खानदान को देखे कहे यू आर सच अ ब्लेसिंग फॉर आवर लाइफ, और वो खुश हो और वो बताएं कि आप बरकत का बायस है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जो चिराग जलाकर पैमाना के नीचे बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। जब बरकत है तो बरकत नजर आती है। भरा हुआ गिलास नजर आता है ना? टेल मी, नजर आएगा ना? खाली भी नजर आएगा। बरकत आपकी नजर आएगी, वो छुपेगी नहीं। चिराग जला के जब ऊपर रखते हैं तो सबको नजर आ रहा होता है, यार ये शख्स है जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है। लिखा है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। आपके फैमिली ब्लेसिंग आपके खानदान में, आपके काम पर नजर आनी चाहिए कि आप ब्लेस्ड फैमिली हैं। खुदा ने आपके खानदान को बरकत दी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टेम्परेरी है, वो चली जाएगी, कोई बात नहीं, उसको भी हम यीशु के पास रखेंगे। पर यू आर ब्लेस्ड क्योंकि यीशु ने अपने लहू से आपको कवर किया। हिजकिय्याह चैप्टर 34 वर्स 26 पिछले दिनों में पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा है और मैं उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बायस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? और बाइबल में उर्दू में लिखा है कि
برکت کا باعث اور میں ان پر بر وقت می برساؤں گا، یعنی ان کو بھی برکت کا باعث بناؤں گا اور ان جگہوں کا بھی. یو آر دا سورس آف بلیسنگ فار دا کمیونٹی، فار یور چلڈرن. یو آر دا سورس آف بلیسنگ فار یور پیرنٹس. آپ اپنی کلیسیا کے لیے برکت کا باعث بنیں کہ یس آج سے میں کمٹ کرتا ہوں، میں اپنی غلط چیزوں کو دور کروں گا. آئی ہیو ٹو بی دا سورس آف بلیسنگ. میں ایک دوسرے کا برڈن کیری کرنے کے لیے تیار رہوں گا. بائبل میں لکھا ہے گلیشینز چیپٹر 6 ورس 2 میں، اے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو جو روحانی ہو ان کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھو. خاندان میں کبھی کوئی پرابلم، کبھی کوئی مشکلات میں پکڑا جائے نا تو اسی انہوں بخشتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ جھگڑا کس طرح سے رہتا ہے؟ کیونکہ انفارگیونیس ہے. ہم تھوڑی دیر بھی اسے بخشیں گے نہیں، پر بائبل میں لکھا ہے حلم مزاجی سے، آئی مین ود اے گریٹفل ایٹیٹیوڈ، ود اے سبمیشن، اس کو بحال کر دو، ریسٹور کرو. اٹس اوکے، آپ سے ہو گئی غلطی، نیکسٹ ٹائم کیئرفل رہنا، نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز سے رہو اور اس سے چیزیں اچھی رہیں گی. اور لکھا ہے ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. ایک دوسرے کا بھار، یہ اپنا ٹیچی کیسی چوکنے ہیں. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے کا بھی بھار اٹھاؤ. آپ جہاں پر ہوں، اوکے لیٹ می ہیلپ یو ان دس وے. تو جب آپ ایک دوسرے کا بھار اٹھائیں گے تو آپ بلیسنگ ایک دوسرے کے بارے میں یہ شو کریں گے کہ یو آر اے بلیسنگ فار ون اینڈ ادر. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے we need to understand, we need to see کہ الرٹ رہنا ہے. we need to see کہ ہمارے ارد گرد ابلیس بھی گھوم رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بلیسنگ نہ بنیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہم لوگوں کے لیے کرس بنتے جائیں. وہ ہماری خوشی کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ فیملی کو برکت نہیں بنانا چاہتا. اور آج بہت سارے فیملیز ہیں نہ تو وہ گلوریفائی کر رہے ہیں، نہ ان کی زندگی میں یسوع کی شبیہ نظر آتی ہے، نہ وہ کسی کا برڈن اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جی ساڈی زندگی ہے، اسی کینیڈا پہنچ گئے ہیں، ہن تسی تے جانو تے تہاڈا کام جاننے، سانو تے جتھے رب نے پہنچانا اسی پہنچا چھڑیا، اسی تے بڑے مزے چ گیا. نہ جی سان نہ فون کریا کرو، اسی نہیں جے سننا چاہتے تہاڈی پرابلم. او میری بیوی نو بلڈ پریشر ہو جاندہ ہے، او جو سوندی، او نہ کریا کرو یار. تو کیا یہ بلیسنگ ہے؟ نہیں. خاندان تو اوپن ہونے چاہیے، ہم دل کا دکھ، اپنا غم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. آپ کے بہن بھائی آپ کو کال کر کے بتائیں کہ بھائی مجھ سے میں اس پرابلم میں ہوں، میرے لیے دعا کریں. اس کو ڈر نہ ہو کہ یار اگو سخت جواب ملے گا. نو، اوپن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ خدا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. خدا ترس کھانے والا خدا تھا، خدا رحم کرنے والا خدا تھا، خدا سنتا تھا. وہ کسی کو کمزور تھا اس کی ہیلپ کرتا تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھی اسے آنکھیں دیتا تھا، جس کو روٹی نہیں تھی اسے روٹی دیتا تھا، کوئی لنگڑا تھا اس کو چلا دیتا تھا. کیونکہ خدا خاندان کو پسند کرتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ بھی اس اپنی زندگی میں اس کے کریکٹر کو ظاہر کریں. چند ایک اور چیزیں ہیں جس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. میں ایوب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں گے اور چند ایک چیزیں ہیں جو خاندانی زندگی کے حوالے سے وہ بیان کریں گے. Good evening, everyone. So, as you're learning about the purpose, جو ایک خاندان کا ایک مقصد ہے، کچھ چیزیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیلنجز ہیں کرسچن فیملیز کو کیوں آتے ہیں. سو I'm going to be talking about the challenges. سو اس سے پہلے کہ میں چیلنجز کو بیان کروں، میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں 3 وجہ ہیں جو میرے حساب سے جو اور ببلیکلی بھی آئی ہیو آلسو ڈسکس ود پاسٹر، جو 3 وجہ جو ہیں جس کی وجہ سے جو اٹیک ہوتا ہے ایک فیملی پر. جب آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے ان کو، جب آدم کو پہلے بنایا اس نے، تو تب وہاں پر شیطان کا ہم ذکر نہیں دیکھتے. لیکن جیسے ہی اس نے حوا کو بنایا تب ہم شیطان کا ذکر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کے اندر ریبیلین کو ڈالنے کی کوشش کی. سو دیٹ از وائی God's design
for a family, Satan is against that design, and he wants to break that. He wants to break families. उसके बाद जो second reason है वो ये है کہ he loves to torture the family. Since the beginning we can see جو خدا کے ساتھ لوگ چلتے ہیں شیطان ہمیشہ ان کے پیچھے جاتا ہے. تو جب ایک فیملی چل رہی ہے تو یہ تو اور بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ جب ایک فیملی خداوند کے ساتھ بڑھتی ہے تو وہ صرف ایک بندے کو برکت نہیں ملتی بلکہ جنریشنز کو برکت ملتی ہے. تو جب شیطان جو ہے وہ بہت اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرتا ہے. ہم کبھی کبھی شیطان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. شیطان بیوقوف نہیں ہے. ہی از ویری اسٹریٹجک اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری اسٹریٹجک. تو شیطان کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک بندے کو پکڑوں گا تو اس پہ تو ٹائم ویسٹ ہوگا. سو وائی ڈونٹ آئی جسٹ گو آفٹر دا فیملی. دیٹ از ون آف دا ریزن a strong family will advance God's kingdom for generations. So اس کی وجہ سے وہ ایک فیملی کو توڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنریشنز کو توڑ سکے. کچھ سال پہلے میری ایک دوست تھی, وہ she also worked with me. تو she shared with me کہ as a child she used to go to Sunday school and she had a very good time in the Sunday school. She knew all the stories. تو کئی دفعہ میں اسے بائبل کی جب بات کرتا تو she said, oh yeah, I remember the story of Jonah. میں نے اپنی جونیئر یوتھ کلاس میں یا سنڈے اسکول میں سنی تھی. لیکن اب مطلب کچھ سال پہلے وہ ایتھیسٹ تھی. تو میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مائی گرینڈ مدر یوز ٹو ٹیک می. اور اس کے بعد جو ہے کافی مطلب میرے پیرنٹس نہیں جاتے تھے, بس میری گرینڈ مدر جاتی تھی. تو کچھ سالوں تک میں جاتی رہی, بٹ اس کے بعد کیونکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, میرے پیرنٹس بھی اس چیز کو انکریج نہیں کرتے تھے. سو دین آئی جسٹ گیو اپ. اور پھر اس کے بعد میری زندگی میں بھی بہت سارے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آئے. So I just thought that there is no God. So now she also married an atheist, جس کی وجہ سے اب وہ دونوں atheist ہیں. She recently had a baby and the child doesn't have any religion. So this is one of the examples that I'm telling you that Satan can get successful اگر وہ ایک بندے کی بجائے ایک فیملی کو اٹیک کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو چیلنجز ہیں کرسچن فیملیز میں وہ سیٹن جو ہے وہ یوز کرتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے چیس کی پکچر لگی ہے. سو تھنک اباؤٹ سیٹن, ہی از ویری اسٹریٹجک, ہی از ناٹ جسٹ فولش پرسن. کچھ اس کی جو چیزیں ہیں وہ بائبل کے مطابق آزمائی ہوئی ہیں. آپ ان چیزوں میں بار بار پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بار بار وہی چیزوں سے آپ کو اٹیک کرتا ہے, لیکن کئی دفعہ وہ ڈفرینٹ طریقوں سے کرتا ہے. سو ہم پہلی چیز دیکھیں گے وہ ہے کمیونیکیشن. سو کمیونیکیشن کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیر آر 3 ways شیطان ہم پہ اٹیک کرتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ دیر از مس کمیونیکیشن. جو مس کمیونیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا گلاس مجھے لا دیں, فار ایگزامپل اگر پیرنٹس نے کہا تو آپ نے اس کو دیکھا کہ او ڈیڈی تو مجھے بہت غصے سے کہہ رہے تھے, کیا ڈیڈی مجھے پسند نہیں کرتے. یا اگر کسی بھائی نے یا بہن بھائی نے ایک دوسرے کو کہا تو اس نے کہا اس نے مجھے ڈسرسپیکٹ کیا ہے, اس نے مجھے یہ جملہ بولا ہے, اس کا کیا مطلب تھا. تو کئی دفعہ جو چیز ہے وہ اس طرح سے کنوے نہیں کی جاتی, لیکن اس کو مس انٹرپریٹیشن اس کی ہو جاتی ہے, اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ شیطان ہماری زندگی میں لاتا ہے. تو مس کمیونیکیشن از ون آف دا ویز دیٹ سیٹن اٹیکس, اینڈ دیٹ کمز انڈر کمیونیکیشن ایز ویل. اس کے بعد ہے پور کمیونیکیشن. پور کمیونیکیشن جس طرح سے نام ہم دیکھتے ہیں کہ پور کمیونیکیشن یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں, کسی بچے کو کہیں اوئے ادھر آ, اور یا اپنے پیرنٹس سے آپ ایسے بات کریں او ہی از آلویز جسٹ ییپنگ, ہی ڈزنٹ نو وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. سو دیٹ از پور کمیونیکیشن, بیکاز what is happening, either parents or children are using bad language. Either parents or children are yelling, or they are blaming each other. They are giving labels to each other کہ لیبلنگ کا مطلب ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے, لیزی ہے, ہر وقت یہ تو ایسے ہی کرے گا. یا پیرنٹس کو کہنا کہ یہ تو ڈیڈی تو ایسے ہی ہیں یا ممی تو ایسے ہی ہیں. تو دیٹ از پور کمیونیکیشن. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے لیک آف کمیونیکیشن. لیک آف کمیونیکیشن مینس کہ جب ہم اوائڈ کرتے ہیں کمیونیکیشن. اس کمیونیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے بچوں سے بات کروں گا یا میں اپنی ڈیڈی سے یا موم سے بات کروں گا تو کچھ نہ کچھ اس کا لڑائی جھگڑا ہوگا.
تو آپ اس کو ٹوٹلی اوائڈ کرتے ہیں. اور سیم تھنگ گوز ود ہسبینڈ اینڈ وائف. مے بی یو تھنک دیٹ او یو نو اف آئی ٹاک اباؤٹ دس, اس نے میرے سے لڑنا ہے, اس نے پھر سے ہم لوگ انہیں جھگڑوں میں پڑیں گے, تو آپ اس کو بجائے ڈیل کرنے کے آپ اس چیز کو ٹوٹلی اوائڈ کرتے ہیں. سو دس از ون آف دا ویز کمیونیکیشن جس طرح سے شیطان ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم پر اٹیک کرتا ہے. دا ورڈس آئی ہیڈ فار دس واز Proverbs chapter 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے, پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں. امثال اس کا 15 باب اس کی پہلی آیت. اب ہم دوسرا اٹیک دیکھیں گے جو کہ مٹیریلزم کا اٹیک ہے. Now, whenever I say materialism, all of a sudden everybody thinks, oh, is it going to be about money? Is it going to be about success? But that is not what I'm talking about. Materialism is totally different. God is not against your wealth. He's not against your success. He wants you to be prosperous. He wants you to be financially free. But what I'm talking about here is, like you can see in the picture, آپ کے جو ذہن پہ ہر وقت چیزیں سوار رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی لینا ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے, اس سے بیٹر کار لینی ہے, اس سے بیٹر فون لینا ہے. سو دیز آر دا تھنگز دیٹ یو کین تھنک آف کہ وائی مٹیریلزم از بیڈ. سو ون آف دا تھنگز آئی وانٹ ٹو سے از دیٹ یو نو چلڈرن اینڈ یوتھ اینڈ آلسو ہسبینڈ اینڈ وائف, اٹس گڈ دیٹ یو آر ورکنگ ٹوورڈ سم تھنگ, بٹ ان دا پروسیس ڈونٹ لوز یور فیملی. کبھی کبھی ہم لوگ بہت ساری جو ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے, جو بہت ساری جو ہمارا فوکس ہوتا ہے, ہم ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں جو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہیں. اور جب آپ ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں, کیونکہ زندگی آپ فارورڈ جیتے ہیں لیکن آپ اس کو انڈرسٹینڈ بیکورڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ بہت سارا وقت گزر گیا. سو دیٹ سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ریممبر, دیٹ ڈو ناٹ جسٹ گو آفٹر material blessings, go after something that is that's going to stay. So I would like to read 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. پہلا تموتیوس اس کا 6 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سے بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی اور برائی کی ایک جڑ ہے, جس کی آرزو میں بعض نے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چلنی کر لیا ہے. So when you are thinking about materialism, don't just think کہ materialism is going to bring you happiness in your family. Sometimes you have seen, even in your own lives or even in the lives of others, that you can provide every single thing to your kids, or kids can provide every single thing to the parents. But if there is no love, if there is no time, then all of that is in vain. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ چیزیں جاتی رہیں گی. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے jealousy. Now, jealousy, the Bible says, یعقوب کی کتاب میں اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے, اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے. Now, jealousy کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے وہاں پہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ it gives birth to many different sins. It gives birth to many different problems in the family and even in relationship between husband and wife, because this is between husband and wife and a family with children as well. So one of the things I want to mention, because as جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جونیئر یوتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں, so one of the things and one of the issues that we thought was very necessary to talk about is sibling rivalries. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہن بھائی ہیں ان کے بیچ میں کئی دفعہ جو اختلافات یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. جب ہم سبلنگ رائولریز کے بارے میں اسپیسیفکلی فوکس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نئی بالکل نہیں ہے, کیونکہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. جب ہم کاہن اور حابل کو دیکھتے ہیں, جیکب اور عیسیٰ کو دیکھتے ہیں, ریچل اور لیا, جوزف اور اس کے بھائیوں کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سبلنگز جو ہیں ان کے بیچ میں جو رائولری ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اٹس بین دیئر سنس دا بائبل ٹائمس.
But when Jesus Christ came, you know, he gave a command after that for this purpose. So he wrote in Matthew chapter 5, verse 23 to 24, it says, "So if you're offering your gift at the altar, and remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift." 1 John chapter 3, verse 17 to 18. "But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." 1 John chapter 3, verse 17 and 18. So, जब आप genuinely प्यार मोहब्बत किसी से शो करते हैं, so it's not just you say with words. Some people are very good with words. You know, they tell you, oh, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं. पर कभी कभी एक फ़ोन कॉल करना मुश्किल होती है, क्योंकि when it comes to practicality, बहुत सारे जो लोग हैं वो डिफ़िकल्ट होता है. और स्पेशली जो सगे भाई हैं, जो सिबलिंग्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि Bible tells you to be there for your siblings, and you know, if you have any problems with your siblings, you need to sort it out, because this is right there. It's a command by Jesus in Matthew chapter 5, verse 23 to 24. Sibling rivalries की वजह क्या हैं? सबसे पहली वजह ये है कि जो एटीट्यूड है, जो मतलब किसी का भी हो सकता है, इफ़ इट्स द ओल्डर सिबलिंग और द यंगर सिबलिंग, वो एक बहुत बुरा एटीट्यूड है. अगर हम देखें कि जिस तरह से कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग देखते हैं अपने बहन भाइयों के कि वो एक बहुत रफ़ तरीके से बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि वो यू नो देयर ब्रदर्स और देयर जस्ट siblings, so they'll figure it out. But parents, you need to make sure that they don't talk like this. You know, they have to make sure that you can you stop them and you tell them that this is not the way to talk to each other. If you see the biological DNA, हम देखते हैं उसमें कि 50% जो है वो मेल फादर्स हैं, 50% जो है वो मदर्स हैं. उनका DNA से एक 100% डिफरेंट इंसान बनता है. उसकी 50% क्वालिटीज़ अपने फादर जैसी होती हैं, 50% मदर जैसी, बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन. सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़, जो राइवलरी की वजह ये है, व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट इज़ दिस, कि पेरेंट्स कई दफ़ा बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो कंपैरिजन में ले जाते हैं. और अगर बड़े बेटे को छोटे से कंपेयर किया जा रहा है, छोटे को बड़े से कंपेयर किया जा रहा है, या किसी और रिलेटिव से कंपेयर किया जा रहा है, सो दिस काइंड ऑफ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ anger and jealousy between the siblings, and this leads to a lot of distance between in relationships. So what I want to say here is that parents, you need to remember that you know हर एक जो इंसान, हर एक जो आपका बच्चा है, या you know even you yourself, you know your parents, everybody has an individual personality, and God has created them in his image. So you need to remember that when you talk to them, you have to give them that respect as well. So खुदा जो है वो कभी भी अपनी क्रिएशन को वेस्ट नहीं करता. कभी कभी कुछ चीज़ें हमें लगता है कि oh you know he's not good at this, so he will never be successful. But God has his own ways. If you're praying for them, if you're a godly family, God has a way for them, and he will figure it out, and he will make things happen for them. And the last thing I want to talk about is healthy boundaries. So now, this is, I want you to understand this concept really clearly, because boundary, this is not to say that you live in an individual life. What this is talking about a different thing. So, जब हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई गेम होती है या किसी sport event में, so there are boundaries that are given, there are rules that are said that okay, this is how you have to do. You can't, जिसना basketball है तो उसमें कहते हैं कि you know you can't use your feet. अगर soccer है, you can't use your hands. Tennis, same thing. You know, there's a lot of rules that are in sports. So इसी तरह जो rules होते हैं वो हमें prevent करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम अच्छे तरीके से कर सकें. जब हम कहते हैं कि हमें कोई हमारे पास कोई boundary नहीं है, we don't want to live in boundaries. So then what happens is then you live in bondage. क्योंकि अगर आप boundaries नहीं बना रहे, so then आप bondage में रह रहे हैं. उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ जो boundaries होती हैं वो ये हैं कि जिस husband and wife की एक boundary है कि you know physical boundary is this, that you know they're going to be faithful with each other. So that's a boundary. That's something you cannot negotiate. That's something that you have to do, right? So same thing
is in between families as well. So I want to start off by saying that the first thing that I have on the slide there is a boundary of respect. So now we are talking about respect between husband and wife and respect to everybody. So 1 Peter chapter 2 verse 17 says, show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God and honor the emperor. उसके बाद जो children के लिए ये command है, to respect your parents. Ephesians chapter 6 verse 1, children obey your parents in the Lord, for this is right. Exodus chapter 21 verse 17, or Leviticus chapter 20 verse 19, and Proverbs chapter 30 verse 17. If you're writing down, these are some of the references that talk about respecting your parents. You know, your parents are not your buddies. They are not your friends. They may have a very, very friendly attitude and they might be very loving, but God has installed them in place of an authority. You are to respect them, and they are your stewards, and they have to take care of you. If that's something that contradicts your belief, this is what the Bible says, that your parents have that authority over you. उसके बाद जो second चीज़ है वो ये है कि we are seeing one side, so which is to respect your parents. Now this is from the children's side. So parents, you also have to respect your children, and the Bible also tells us that. Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with discipline and instruction that comes from the Lord. A lot of times we have rebellious attitudes. The reason is कि हम उनको बार बार provoke करते हैं. और कुछ जो वजह हैं जो जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, जो कुछ वजहें जिसमें आप उसको कहते हैं provoke करना. First is comparing them to others, जो मैंने पहले भी mention की. Second is not talking to them properly, instead yelling at them. आपकी जो tone है, जो आपकी voice है, it really matters, It can really make or break the family. So you have to remember the tone you're using. जिस तरह से हमने Proverbs 15 chapter 1 में पढ़ा कि जो नरम जवाब है वो कहर को दूर कर देता है. So you have to talk to them properly, use the right tone, using abusive language. Now, a lot of parents or kids, sometimes they don't understand how this person is using, why are they using this kind of language. But sometimes what happens is that they have learned it from home. Maybe they have heard you speak it. Maybe they have, seen you do it somewhere, and that's why they have learned it. So ये जो चीज़ें होती हैं ये provoke करती हैं. फिर उसके अलावा constantly making fun of their weaknesses. जब आप बार बार उनकी weaknesses को highlight करते हैं, not in a private or like a good way, to give them strength, but you're making fun of them, उनकी शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बाल, I don't know, whatever it may be. But if you're doing it and it's hurting them, you need to stop that. फिर उसके बाद जब आप उनको public में you're putting them down. There's a lot of things, जिस तरह से आपने कामों पे भी सीखा होगा, leadership में जब सिखाते हैं, you never criticize in a public setting. You always talk to the person one-on-one and privately. So you have to talk to them privately and not put them down in front of others just to make a statement. उसके बाद अगर कोई चीज़ उन्होंने आपको secret बताई है, unless it's something you're sharing with your pastor, or there's something that you want to do about it, you don't have the right to share that thing with 20 other people and then say किसी को ना बताना, और जब तक सबको पता चलेगा तो सारी community को बात पता चली हो. So you have to make sure that don't reveal their secrets, especially if they're telling you it's a secret. Don't share their plans. If they told you, okay, mom and dad, this is something. Or same thing with kids. Kids, if the parents have told you the plans, don't share with other people if that's a family plan. Then gossiping about them. If you gossip about them with other parents, that's not also a good thing, because now you're provoking them. Neglect is actually considered a form of abuse by Mental Health Canada. So don't neglect your kids, because that's a very big thing over here too. If you neglect them and say, oh, neglect kar diya. I know Pakistan mein term bahut common hai ki wo bas kids neglect ho gaye, but that's actually a form of abuse. If you can do research on it. Then again, the ninth thing is, which is something that is taken in a positive way, but it's a negative thing. Overprotecting. Now, overprotecting means that you don't want them to experience anything. You want to do everything for them, and you want to make sure the world is like a perfect place for them. But that's not the reality. Those things don't happen, so you have to give them a chance to make mistakes and then teach them, guide them from those mistakes. फिर उसके बाद time boundaries में ये है कि we have to give them quality time.
We have to make sure that it's not just a time where we're sitting together and watching TV. It's not a time when we are sitting together but everybody's on their phone. It's not a time that we're sitting together but one person is taking calls. So those are the things that quality time is something that is very, very important. And Gary Chapman in his book 5 Love Languages میں یہ وہ بتاتے ہیں کہ this is one of the love languages, quality time. اس کے بعد financial boundary. You have to discuss your finances together, husband and wife. You have to discuss your finances. Kids, you have to discuss your finances with the parents if you are living in the same household as well. You have to help them or discuss like how you can provide help or make those things together and what is the financial boundary there. Then boundary about sharing information, which I talked about before. Husband and wife should communicate what they're allowed to share and what they're not allowed to share. Sometimes husbands don't like it when their things are shared with other people because husbands, they like respect and wives, they like love. So you have to do things with respect and love, and you have to remember what you can share and what you can't share. Then the last thing I want to share is relational boundary. Now, relational boundary is the boundary with the friends that you have and the people that you're going to surround yourself with. Who are those people? Are they influencing your children in any way? In order to prevent yourself from the sin of infidelity, you should have family friends. You should not have like a male is friends with like some female and that relationship is still going on after marriage, because those are the chances that you can be unfaithful as well. So there should be boundary in your friendships as well. So these are the things that I wanted to share. These are some of the ways. Pastor is going to cover the other two as well. But these are the ways that Satan gets in our lives. Thank you. God bless you. ہماری یہ خوشی ہے کہ ہم سب خاندانی برکات کو حاصل کریں. دوز آر دا چیلنجز جو ہم ہر وقت فیس کرتے ہیں, جس میں ہماری زندگیوں میں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان بابرکت ہو. ہم اس میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں, بٹ چیلنجز اتنے ہیں کہ ہم اس میں دیکھ نہیں پاتے. ہم جیسے ہم نے دیکھا خدا نے جو ڈیزائن کیا, نہ تو اس کی شبیہ نظر آ رہی, نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے, نہ ہم گلوریفائی کر رہے ہیں اس کو, نہ ہماری زندگی, نہ ہم کسی کے لیے بابرکت ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ وی آر ان چیلنجز, وی آر لیونگ ان چیلنجز. تو جب ہم چیلنجز میں ہیں تو اس کا مطلب ہے, میں ایک اور جو چیلنج میں نے چاہتا تھا آپ کو, مس انڈرسٹینڈنگ, لیونگ ان اسپرٹ آف مس انڈرسٹینڈنگ. بہت سارے خاندان تباہ ہیں اس لیے ہیں کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں ہیں. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے تو یہ سوچا تھا, آپ میرے متعلق یہ سوچتے ہیں. اس نے کہا یار میں نے تو کبھی کہا بھی نہیں ایسا, اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. لوگ خود سے ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہوگا, اور خاندانی لڑائی سب سے زیادہ اسی میں ہوتی ہے. پیرنٹس بچوں کے ساتھ, بچے پیرنٹس کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں, جی میرے باپ نے, میری ماں نے ایسا سوچا ہوگا, میرے بہن بھائی نے مجھ سے. مجھے پچھلے دنوں ہی ایک واقعہ ہوا, کسی کا فون آیا اور انہوں نے کچھ ازیوم کیا کہ شاید ہم نے اس طرح سے نہیں کیا تو وہ ناراض نہ ہو. بھائی ہم نے کہا کہ ہم تو اپنی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے, ہمارے گھر میں مشکل ہو گئی تو ہم اس میں تھے. وی نیور تھاٹ اباؤٹ دیٹ, اس اینگل سے. کئی دفعہ کسی کا فون نہ اٹھانا اور آپ یار اس کا ذہن, یار یہ میرے متعلق ٹھیک نہیں سوچ رہا ہوگا, اس وجہ سے یہ چیز ہو رہی. تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کا یہ مسکنسیپشن ہے, یہ خاندانوں کو, دوستوں کو, میاں بیوی کو تباہ اور برباد کر رہی ہے, اور ڈیول اس کو بھی بڑا یوز کرتا ہے. مسکنسیپشن, مس انڈرسٹینڈنگ. اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں تیرے لیے, آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے تو ڈیول آگے سے 1000 ڈالتا ہے. ہاں تو ٹھیک سوچ رہے ہیں, ایسے رستے ہی چل, انجی سوچ رہی ہے تیرے والوں, ایسے ہی سوچ رہا ہے تیری طرف سے. اور مسکنسیپشن کیسے دور ہوتی ہے؟ جب ہم شیئر کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جب آپ اسے بھولتے ہو, بھائی میں نے ایسا سوچا, یار میرا دل کہہ رہا ہے, آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں, آپ میری زندگی میں یا کوئی ایسی بات تو نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو جب ایسا ہوگا دوسرا شخص یا میاں بیوی یا بچے کہیں گے نہیں ہم نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے. اور آپ اپنے بیڈ پہ لیٹے وہ کہتے ہیں نا الٹ بازیاں لاندے رہو گے, کیوں پتہ نہیں میرے والوں کی سوچ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کچھ سوچ رہا ہوتا. بٹ مسکنسیپشن از اے میجر ٹول آف
ویپن، یہ ڈیول کا ویپن ہے جو وہ یوز کرتا ہے. ایک مثال سے بتانا چاہوں گا. ریممبر، آپ کو یاد ہوگا کہ جوزف کو جب ڈریم آیا تو جوزف نے کیا کیا؟ جوزف نے جا کے اپنے بھائیوں کو بتایا. یو نو دا ڈریم، اس نے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور لکھا ہے اس کے بھائیوں نے دیکھا. پہلے ہی وہ سوچتے تھے یار باپ اس کو پیار کرتا ہے، اتو جا کے خواب سناندہ ہے اپنے. اور جب خواب سنا رہا تھا تو خواب بتایا کہ جی میں نے دیکھا ہے میرا پولا کھڑا ہے اور سارے پولے میرے آگے جھکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا پڑھو ہے نو ذرا، ایک ہی سوچ جائے یہ مینو سیسی نو سجدہ کریں گے. اب دیکھو، میں آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب جوزف بھاگ کے اپنے بھائیوں کو گیا، ہی واز جوائے فل، ہی واز ہیپی. کہتا ہے یار یہ گڈ نیوز ہے، کوئی اچھی بات ہے، میں اپنے بھائیوں کو سناؤں. کس کو سناؤں؟ غور کریں، کس کو سنا رہا ہے وہ؟ نیبرز کو نہیں. کس کو سنا رہا ہے؟ بھائیوں کو. کتنی خطرناک بات ہے کہ کئی دفعہ آپ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جان لینے تک پہنچ جاتی ہے. وہ سنا رہا ہے کہ جی دیکھو یار میں ستا، بڑا بھائی یا چھوٹے وہ درمیانے وہ بٹھاتے اسے پیار کرتے، یار خدا تو اس سے کوئی بات کر رہا ہے. کیونکہ تو وہ جانتے تھے یعقوب کون ہے، اسحاق کون ہے، ابراہیم کون ہے، کہ خدا رویا اور ویژن سے کیسے باتیں کرتا ہے. پر انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا، مس کنسپشن. وہ پڑھو خواباں دا ویکھن والا آیا جے. وہ اسے کیا بولتے ہیں کہ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا اس کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اس کو پیار کرتا ہے. سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے. جو ابھی بھی ایوب نے ظاہر کیا تھا نا کہ کئی دفعہ ہم ایک کو دوسرے سے زیادہ پیار کریں تو دوسرے بچے جو ہے نا وہ ویسے ہی جیلسی ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ان کا پیارا ہے، یہ میرے باپ نے ادھر ہی سب کچھ رکھا ہے، میری ماں اسی کو سب اچھی چیز اسی کو دے گی. تو وہ دل میں نا نفرت پالتے رہتے ہیں اور ڈیول کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ خاندانی محبت وہاں سے چھین لیتا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسپشن. فیمس سٹوری ہے، لکھا ہے یوسف نے ایک خواب دیکھا جس سے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا اور وہ اس سے بغض رکھنے لگے. کیا کرنے لگے؟ بغض کا مطلب ہے اینویس، جیلسی، جھگڑا. ہاں جی. تو کیا بائبل یہ بتاتی ہے کہ نفرت کرنے لگے اس سے. اور نفرت کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اس نے خواب بتایا تھا، سچ بات بتائی. اور آگے دیکھیے پھر وہ ایک اور بات بتاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی بتاتا ہے، وہ بھی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بائبل کیا بتاتی ہے کہ جیسے مس انڈرسٹینڈ کی، پر بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب اسے کہتا ہے کہ اب تو سوچتا ہے تیری ماں اور میں ہم تجھے سجدہ کریں گے. یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں. مس انڈرسٹینڈنگ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم سجدہ کرو گے، وہ اپنی رویا بتا رہا ہے. وہ کیا بتا رہا ہے؟ جو خدا نے اس سے بات کی. He is not sharing what you are not gonna do. وہ آگے سے خود جا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم تجھے سجدہ کریں. لکھا ہے اور ان کو غصہ بھی آیا، پر بائبل میں لکھا ہے اور یعقوب نے یہ بات اپنے دل میں رکھی. پھر اب دیکھیں جب بغض آتا ہے تو پھر گرج پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ گرج. گرج سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی خطرناک قسم ہے غصے کی، نفرت کی. اور جو گرجز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جان لیتے ہیں. خاندانوں میں رشتے کی ٹوٹتے ہیں، کئی دفعہ میاں بیوی کی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہیں. گرج یہاں پہ نہ جی میں نہیں معاف کرنا، انہیں یہ کیا تھا وہ کیا تھا. یوسف نے خواب بتایا، وہ اپنا سیکرٹ بتا رہا ہے جو خدا نے اس سے بات کی، اور اس کی وجہ سے اس کے بھائی نفرت اور گرج میں چلے گئے. اور گرج میں گئے تو کیا ہوا؟ ایک دفعہ کھانا باپ بھیجتا ہے کہ جا کے ذرا پتہ کر کے آؤ کہ وہ کہاں پر ہیں. تو کیا کرتے ہیں اس کے بھائی؟ اس کو کہتے ہیں آ گیا جے خواباں دا ویکھن والا، پھڑو اینو ذرا مزہ چکھائیے. گرج ہمیشہ جان لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ اگر آپ نے اپنے دلوں میں کسی کے لیے گرج پال رکھے ہیں، دل میں آپ اسے مار دینا چاہتے ہیں، دل میں آپ اس کی موت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیئر کٹ. وہ بیوی بھی ہو سکتی، خاوند بھی ہو سکتا ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، نیبرز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. گرج کو کبھی نہیں پالنا، اس کو نرچر نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو یوسف کے بھائیوں کی طرح سے کہے گا پھڑو مار دو اس کو.
ہوا کیا؟ اس کو پکڑتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، کنویں میں پھینکتے ہیں، پھر بیچ دیتے ہیں۔ پر آپ غور کیجئے، ایز اے فیملی، آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایز اے فیملی ہاؤ وی کین ریسٹور۔ کون سے خاندان ہیں جو خدا کے امیج کو ظاہر کرتے ہیں؟ کون سے خاندان ہیں جو اپنی زندگی میں خدا کے نام کو گلوریفائی کرتے ہیں اور وہ برکت کا باعث بنتے ہیں؟ ایک وقت آیا، اس کی بات کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا، گرج رکھا گیا، مارا گیا، لیکن وہ خدا کے ساتھ فیتھفل رہا۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اگلے چیپٹرز میں چلے جائیں پیدائش کی کتاب میں، کہ جب اس کے بھائی اس کے پاس اناج خریدنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے بھی لپٹ کر اس کو رویا بھی، چوما بھی اس کو، اور اس نے بھائیوں کو بھی ملا اور اس کو چوما۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب وہ اس کے پاس آئے تو اس کے پاس ٹائم تھا کہ وہ ان کو سزا دے سکتا تھا نا سزا، پر وہ برکت کا باعث بنا۔ کیا بنا؟ کس کے لیے؟ اپنے خاندان کے لیے۔ اس نے کہا تم نے تو میرے ساتھ بدی کا قصد کیا، پر خدا نے اس بدی کو بھلائی میں بدل دیا۔ پر یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ کون سے خاندان ہیں جو کسی کی سخت بات کو بھی وہ سہ لیں گے، اس کی مار کو بھی؟ یوسف نے اپنے بھائیوں کی مار کو بھی معاف کیا، وہ اپنے سال جو اس نے غلامی میں گزارے وہ بھی معاف کر دیے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ کے اندر معافی کا جذبہ تب آئے گا جب آپ خدا کے ساتھ رہیں گے، خدا کے ساتھ لپٹے ہوں گے، آپ کو معاف کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ آپ ایک دم سے اسے گلے لگائیں گے، آپ سوچیں گے یار تسی تے کیتا پر کوئی گل نہیں، خدا نے اودے چوں بھی بلائی کٹ دیتی، میں کبا سا تسی منو ٹھڈا ماریا میں سیدھا ہو گیا، ہے نا؟ وہ بائبل میں کہ میں تو پرابلم میں تھا، آپ نے مجھے گھر سے نکالا، مجھے ایک نیا گھر مل گیا۔ مجھے یاد ہے ایک سٹوری میں نے سنی تھی کسی عزیز سے، اس کے بھائی نے اسے گرم استری لگائی، اور اس کو جوان بچے تھے آپس میں گھر میں، بھائی لڑائی ہوئی، لوگ اکثر سناتے تھے، اس نے کہا اس نے مجھے گرم استری لگائی، آج بھی میں دکھاتا ہوں۔ تو کہتے کہ وہ جو استری کا لگانا تھا، سمجھتے آئرن لگا دی تو اتنی زیادہ، کہتے وہ میرے لیے برکت کا باعث بنا، میں نے ٹھان لیا کہ آج میں نے اس کو کچھ بن کے دکھانا ہے، اور کہتا ہے کہ پھر میں کامیاب ترین شخص بنا، اور I have seen their success, we have seen their success۔ تو کئی دفعہ میں چیزیں جو بتانا چاہتا ہوں، گرج نہیں پالنا بلکہ معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا۔ شیطان کبھی آپ کے گھرانے کو گرانے نہیں پائے گا۔ یہ چیلنجز تھے جو آپ فیس کرتے ہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، جو کوئی فرق بتا رہا ہے، کوئی خواب بتا رہا ہے، آپ اسے سوچ رہے ہو کہ یار یہ ہمارے سے بڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی ایسا کبھی نہیں اپنی زندگی میں پالنا، کیونکہ خدا خاندانوں میں برکت دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ اس کا جلال ظاہر کریں۔ اگر کوئی بھائی اپنی برکت کو شیئر کر رہا ہے تو اس کو غور سے سنیں، پریز دا لارڈ، تھینک یو، خدا آپ کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ گرج نہ پالیں، نہ مسکنسیپشن، نہ کبھی اس کو آنے بھی نہ دیں، بلکہ شکر گزاری کریں ایک دوسرے کے خاندان کے لیے۔ شکر گزاری کریں کہ آپ کے بھائی کو، بہن کو خدا نے ایک اعلیٰ مقام دیا ہے۔ جیلسی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ جیلسی آپ کی برکتوں کو ختم کرتے۔ اور موسٹلی ہمارے مسیحی گھرانوں میں اس کی وجہ سے عزیز کے ساتھ نہیں بات کرتے، خاندانوں کے ساتھ الجھے رہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تو میں دیکھا ہوا ہے، اے انجو داسی، تو وہ اس طریقے سے وہ اس کی آج کی محنت کو نہیں دیکھتے، وہ کل کی بات کرتے ہیں۔ سو ڈونٹ بی envious، you should understand, don't nurture your grudge، کیونکہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ آؤ ہم اپنے خاندانوں کو ریسٹور کرنے کے لیے دعا کریں اور خداوند سے مانگیں کہ خداوند تو ہمارے خاندانوں کو بحال کر۔ یہ چیلنجز ہیں، تو نے خاندان بڑا خوبصورت بنایا ہے، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انڈرسٹینڈ کروں گا، میں اپنے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کو نہیں پالوں گا، میں جیلسی کو نہیں پالوں گا، میں رسپیکٹ کروں گا۔ وہ چیزیں جو آپ نے سیکھی میں ان کو آنے نہیں دوں گا،
بلکہ میں ان کا اقرار کر کے ون اینڈ ون، کبھی آپ دل میں بیوی کے خلاف کوئی بات ہو، یو ٹاک ٹو ہر، آپ ٹم ہارٹن میں لے جائیں، کسی جگہ پہ لے جائیں، بیٹھیں اور آپ بات کریں کہ آئی ہیو فیو تھنگس، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آئی فیلٹ لائک دس. بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، بچوں کے ساتھ بات کریں، اور شیطان کو کبھی موقع نہیں ملے گا. بائبل میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ. آپ کو بتاؤں خدا نے گھر کو ایک گارڈن کی طرح بنایا ہے. کس کی طرح بنایا؟ وہ گلستان، پھول. پر ریممبر گارڈن میں سنیک بھی ہے، گارڈن کے اندر سنیک بھی ہے، اور سنیک گرجتا نہیں ہے. شیر گرجتا ہے، سنیک خاموشی سے آتا ہے. ہیو یو سین سنیک؟ اس کی سرسراہٹ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اسی طرح ڈیول ہمارے گھروں میں خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے. اور پھر we are dealing with not just snake, we are dealing with talking snake. سمجھتے ہیں بولنے والا سانپ؟ ایو کے ساتھ کیا کیا تھا اس نے؟ بات کی تھی. تو ہمارے خیالات میں وہ بولتا ہے، تینوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، دیکھ تیرے پرا نے وہ فلانوں اگے کر چھڑیا، تو ایتھے ہی رہ گیا، تیری بیوی نے تجھے کوئی اہمیت نہیں دی. دیکھ وہ شادیاں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ روس روس لوکی جا رہے ہوندے نے، اور جی مینوں نہیں اگے کیتا سی، اتھے میرا بندہ سی. دیکھو ویسے کبھی نہیں نظر آئیں گے. شادیوں پہ سارے آگے آگے ہوں گے، جی میں چاچا، میں پھپھڑ ہاں، میں ماسی ہیں، مینوں اگے ہونا سی. وہ لڑائیاں جھگڑے خاندانوں میں پڑے رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں ہوتے کسی کو خوش دیکھ کے. آئی وانٹ ٹو بی گاڈلی فیملی. آپ کے کریکٹر سے نظر آئے آپ یسوع کے لوگ ہیں. آپ مس انڈرسٹینڈنگ کو اپنے اندر پالنے نہ پائیں. آپ فوراً اس شخص کے ساتھ جائیں، بھائی بہن میں نے یہ بات سوچی سنی، ایسی تو نہیں، اور وہیں پہ کلیئر کر کے ختم کر کے یسوع کا نام لیں. آمین. لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر.